السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین گرامی، آج کے اس تقریری مسابقے میں میرا عنوان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بعثت کا مقصد ہے۔ آج میں اسی عنوان پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الانبیاء میں ارشاد فرمایا، وما ارسلنا من قبلک من رسول، ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول کو نہیں بھیجا، الا نوحی الیہ، مگر ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی، انہ لا الہ الا انا فاعبدون، وحی یہ تھی کہ نہیں ہے معبود سوائے ایک اللہ کے، تم اسی کی عبادت کرو، اسی کی پرستش کرو، وہی معبود حقیقی، معبود برحق ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمائے، ان کا مقصد صرف اور صرف توحید تھا، مسئلہ توحید اور عقیدہ توحید تھا، کہ ایک تو خود ایک اللہ کی عبادت کرنا اور لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی طرف لوگوں کو بلانا اور لوگوں کو ترغیب دینا۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، ہر کسی کی بعثت کا مقصد اور بنیادی مقصد صرف اور صرف مسئلہ توحید تھا، عقیدہ توحید تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرات انبیاء کرام کے بنیادی مقاصد کو قرآن مجید میں تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ وہ مقصد کیا تھا؟ بنیادی مقصد کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے مقصد کے تحت اپنی قوم کو دعوت دی۔ فقال، کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم، تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی پرستش، کسی کی پرستش کرنا جائز نہیں ہے۔ تو حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام جس مقصد کے تحت آئے تھے وہ تھا توحید، وہ تھا مسئلہ توحید، وہ تھا عقیدہ توحید۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا۔ اب ان کا بھی مقصد کیا تھا؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ایک اللہ کی تم عبادت کرو اور اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کو قوم عاد کی طرف مبعوث کیا، قوم عاد کی طرف بھیجا، اور ان کا بھی بنیادی مقصد کیا تھا؟ توحید ہی تھا۔ حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم، تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے والد بزرگوار کو توحید ہی کی دعوت دی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شیئا، اے ابا جان، آپ ایسے بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سننے کی طاقت رکھتا ہے، جو نہ دیکھنے کی طاقت رکھتا ہے، اور نہ وہ کچھ نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ اسی طرح
حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجنے کا بنیادی مقصد کیا تھا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے حضرت شعیب کو مدین کی طرف بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اس لیے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے۔ تو اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، اذ قال لأبیہ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹے میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، تو بیٹوں نے کہا کہ ہم آپ کے معبود کی اور حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی معبود کی عبادت کریں گے اور انہی پر ایمان لائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے جیل کے ساتھیوں سے کہا تھا، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے قیدیوں، اے قیدی ساتھیوں، بہت سارے خدا بہتر ہیں کہ یا ایک اللہ واحد قہار بہتر ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنے ساتھیوں کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ خود ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں سے کہا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ بزرگان محترم، ان سارے انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کا مقصد سمجھ میں آ گیا۔ وہ مقصد یہی تھا کہ لوگوں تک توحید کی دعوت کو پہنچائے، کس طرح لوگ ایک اللہ کو مانیں اور ایک معبود برحق، معبود حقیقی کی عبادت کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کا مقصد بیان فرما دیا، واضح بیان فرما دیا۔ ایک تو خود انبیاء کرام ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اپنی قوم کو بھی ایک اللہ کی عبادت کی طرف اور توحید کی طرف دعوت دیں گے۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔